بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ شدید گرمی میں چھت سے کپڑے دھو کر نیچے اتری تو سامنے بیٹھی میری طلاق یافتہ نند نے ایک ٹھنڈی نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، رمشا پہلے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا مینگو شیک بنا کر دو، گرمی بہت ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں راکھ ہو گئی۔ صبح سے دوپہر تک چھت پر بھری دھوپ میں کپڑے میں نے دھوئے تھے اور دل میری نند صاحبہ کا گھبرا رہا تھا۔ جی تو چاہا کہ پوچھ لوں اس سے کہ اگر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو میری حالت کیا ہوگی، لیکن چاہ کر بھی اس کے منہ سے سوال نہ کر سکی کیونکہ وہ میرے شوہر کو بہت عزیز تھی۔ اگر میں اسے کچھ کہہ بھی دیتی تو میرے شوہر نے میرے سر چڑھ جانا تھا۔ بس یہی ایک بات تو مجھے دائرے میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، ورنہ میں بھی کوئی کم نہ تھی۔ میں اپنا پسینہ سے تر ہوتے وجود کو لے کر منہ میں پڑپڑاتی ہوئی باورچی خانے میں چلی آئی۔ آم نکال کر شیک تیار کرنے لگی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میری طلاق یافتہ نند شبانہ کوئی 28-29 سال کی جوان عورت تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے لیے شیک تک نہیں بنا سکتی تھی، لیکن اسے تو میں مفت میں نوکرانی نظر آتی تھی، اس لیے بیٹھی جگہ پاس کر دیتی۔ مجھے اپنی نند سے شدید نفرت ہونے لگی۔ جب سے وہ طلاق لے کر لوٹی تھی ہماری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ میرا تو دل چاہتا تھا اسے گھر سے نکال دوں۔ اس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کو اکٹھے تنہائی کا وقت بھی میسر نہیں آتا تھا۔ خرم دفتر سے لوٹتا تو سیدھا بہن کے پلو سے لگ جاتا۔ جب بہن سے فرصت ملتی تو اسے بیوی کا خیال آتا۔ مجھے اپنی نند کا وجود ہی اب اپنے گھر میں گوارا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے گھر سے نکالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بس دل ہی دل میں چل کر انگارہ ہو سکتی تھی۔ اس کی طلاق کے پیچھے اس کی ہی کوئی کارستانی ہوگی، کیونکہ جس طرح بیٹھی جگہ اسے ہر چیز مانگنے کی عادت تھی، ایسی لڑکی سسرال میں کہاں ایڈجسٹ کر پاتی ہیں۔ لیکن اس نے یہی بتایا تھا اس کے شوہر نے بانجھ پن کی وجہ سے اسے طلاق دی ہے۔ شادی کے 5 سال بعد بھی وہ بے اولاد تھی، یہی وجہ تھی طلاق کا داغ لے کر میکے لوٹ آئی تھی اور اب ہماری زندگی میں گرہن ثابت ہوئی تھی۔ شروع میں تو مجھے اس سے بہت ہمدردی ہوتی تھی، اس پر ترس بھی آتا تھا۔ بڑی جوانی میں سے طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ بانجھ تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو مجھے خود بخود نفرت ہو گئی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا۔ وہ سارے وقت اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے پڑی رہتی یا کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی، نہ ہی گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی، نہ ہی میری مدد کرواتی تھی۔ ابھی بھی میں اسے شیک دے کر اپنے کمرے میں لیٹی ہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آواز لگائی، رمشا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے آواز لگائی، رمشا شام کو کھانے میں میرے لیے بھنڈیاں فرائی کر دینا۔ وہ بھی کم مثال لگی۔ اس کی بات پر میرا دل چاہا کچھ نمک مرچ ڈال کر اسے ہی تیل میں ڈال کر بھون دوں۔ پتہ نہیں پیٹ تھا یا خندق بھرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے دو ٹوک فیصلہ کیا اور خرم کو میں نے اس شبانہ کا فیصلہ کر کے رہوں گی۔ بستر پر لیٹے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرے ماں باپ نے یہ سوچ کر میری خرم سے شادی کروائی تھی کہ خرم تنہا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک ہی بہن ہے، وہ بھی شادی شدہ، اپنی زندگی میں سکون سے ہے۔ واقعی شادی کے 6 مہینے میں نے بڑے سکون سے گزارے، لیکن جب سے شبانہ طلاق لے کر گھر لوٹی سارا سکون غارت ہو گیا۔ مستقبل کے وہ سہانے خواب جو میں نے مہارانی بن کر اس گھر میں گزارنے تھے، شبانہ کی مہربانی سے سب ختم ہو چکے تھے۔ دن رات میرے اعصاب پر مسلط رہتی، بھائی کے آتے ہی اسے اپنا بے دام غلام بنا لیتی۔ مجھے تو لگتا تھا ہم دونوں میاں بیوی کے رشتے سے بیر ہے، خود اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، ہمارے رشتے پر نظر لگائے بیٹھی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کا ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اسے آگ لگا دیتا۔ وہ ہمارے درمیان بیٹھ جاتی، کہتی خرم کے ساتھ بیٹھ جانے کی بات کرتی، خرم اسے بھی ساتھ چپکا دیتے، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہڈی بن جاتی۔ اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب خرم گھر لوٹے تو میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا میں مزید شبانہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ وہ تو کچھ کرتی ہی نہیں، مجھے کام پر کام کہتی ہے، مجھ سے اب اتنے کام نہیں ہوتے۔ میں نے اس لیے بگڑے تیور سے خرم خاموش ہو گئے، کہنے لگے میری بہن پر بہت بڑا صدمہ ٹوٹا ہے،
اسے طلاق ہوئی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہو گئی ہے؟ ایسے میں اسے گھر کے کام کاج کرنے کا کیسے کہوں؟ وہ 5 ہے، طلاق یافتہ ہے، اسی لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خرم کی بات پر میں آنکھیں پھاڑ کر خرم کو دیکھا۔ بھائی تھے، انہیں لگ رہا تھا ان کی بہن صدمے میں ہے۔ ان کی بہن تھی، اسے کھانا پینا رکتا نہیں تھا۔ ایسا کون سا صدمہ تھا؟ کبھی شیک تو کبھی فروٹ۔ ایسا لگتا تھا جیسے بچہ پیدا کر کے ہسپتال سے لوٹی ہو۔ بس اپنی صحت کا ہی تو خیال تھا اسے۔ اس کے آنے کے بعد تو میرا وزن 4 کلو گھٹ گیا تھا۔ میرے شوہر کو لگ رہا تھا ان کی بہن صدمے میں ہے۔ خرم نے میرے تیور کو دیکھے تو کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ملازمہ رکھ کے دیتا ہوں، تمہاری مدد ہو جایا کرے گی۔ میں اپنی بہن سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس مسئلے کا یہی حل نکال سکتا ہوں۔ خرم کی اس بات پر مجھے مزید غصہ آیا۔ مطلب وہ اپنی بہن کو کام کا نہیں کہہ سکتے تھے، البتہ نوکرانی ضرور رکھ کے دے سکتے تھے، لیکن اب میں زیادہ بحث کرتی تو خرم کے دل سے اتر جاتی۔ میری ماں نے مجھے یہی بات سمجھایا کرتی، طلاق یافتہ نند کے پیچھے اپنا خراب نہ کرنا، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کہاں سے 16 سال لڑکی کو لے کر گھر چلے آئے۔ وہ خان پان سی لڑکی بہت پیاری تھی، خرم نے بتایا۔ اس کا نام شائستہ ہے اور کل ہی اسے گھر کے کاموں میں میری مدد کرے گی۔ صبح سے شام تک وہ ہمارے گھر میں رہے گی اور جو بھی کام چاہوں کروا سکتی ہو۔ یہ سن کر مجھے بڑا سکون ہو گیا۔ اب سارے دن ملازماؤں کی طرح کام نہیں کرنا ہوگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری نند اس ملازمہ کو بھی میری مدد نہیں کرنے دے گی۔ جیسے ہی کام کے پہلے دن شائستہ کام کرنے کے لیے گھر آئی، اسے صفائی ستھرائی کے بارے میں بتانے لگی۔ میں اسے کام سمجھا رہی تھی کہ شبانہ نے اسے آواز دی اور اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شبانہ تھوڑی دیر بعد اسے واپس بھیج دیا، لیکن پورے 2 گھنٹے گزر گئے، شائستہ اس کے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے بہت زور سے شائستہ کو آواز دی تو وہ دوڑی چلی آئی، لیکن اس کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، دوپٹے سے بے نیاز۔ اس 16 سالہ کی لڑکی کی حالت ایسی تھی جیسے اس مٹائی کے ساتھ کسی نے زبردستی کر دی ہو۔ اس کا حال دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، شائستہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو شبانہ کے کمرے میں گئی تھی، 2 گھنٹے سے وہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ گھر کا کام کاج نہیں کرنا؟ شائستہ نے دھیرے سے جواب دیا، باجی میں کیا کرتی، وہ باجی نے مجھے کمر کی مالش کے لیے بلا لیا تھا۔ شائستہ کی بات سن کر تو میری جان ہی جل گئی۔ شبانہ یہ نیا شائستہ کی بات سن کر تو میری جان ہی جل گئی۔ شبانہ نے یہ نیا کھیل شروع کر دیا تھا، اب شائستہ کو بھی گھر کا کام نہیں کرنے دیا۔ میں نے غصے میں شائستہ سے کہا، اب پہلے صفائی کرو، اس کے بعد ہی شبانہ باجی کے کام کرنا۔ میں غصے میں تڑ پڑ کر تھی کمرے میں آ بیٹھی۔ اب اس شبانہ کی کمر کو کیا ہو گیا تھا؟ اچھی بھلی تھی ملازمہ، کیا دیکھی مالشیں سوئینے لگی۔ سارا وقت بستر توڑ توڑ کر کمر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ میں اپنے آپ سے ہی ہم کلام تھی۔ شائستہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہی۔ اس بچی پر بہت پیار آیا۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے ہمارے گھر کے کام کرنے چلی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے شربت بنا کر اسے پیش کیا تو وہ خوش ہو گئی، شربت پی کر بیٹھنے ہی لگی۔ شبانہ نے اسے پھر آواز دی۔ وہ دوڑی شبانہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب 3 گھنٹے بعد اس کے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے تھے۔ وہ پوری طرح سے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں کچھ حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شبانہ کیا کروا رہی ہے تمہیں جو تم سے ٹھیک چل بھی نہیں پا رہی؟ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے نوٹ چھپائے اور کہنے لگی، باجی کمر کی مالش کروائی تھی۔ شائستہ کا انداز مجھے کچھ عجیب لگا۔ جس طرح اس نے مجھ سے وہ نوٹ چھپائے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوری کی ہو۔ وہ نئی ملازمہ تھی، اس پر آنکھیں بند کر کے تو اعتبار نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کے جانے کے بعد شبانہ کے کمرے میں گئی اور پوچھا، تم نے شائستہ کو کیوں بلایا؟ اتنے سارے پیسے تم نے اسے کیوں دیے ہیں؟ میری بات پر شبانہ جو بستر پر لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نے مالش کرنے کے لیے بلایا تھا، بچی ہے، اچھی ہے، اس لیے مدد کی خاطر کچھ پیسے دے دیے۔ ایسی بھی کیا بات ہوگی؟ شبانہ انداز اس کا اتنا ٹھنڈا، میرا منہ بند ہو گیا۔ حیران تھی کیسے وہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی کو ایسے لوٹا سکتی تھی۔ صرف کمر کی مالش پر ایک ملازمہ کو اتنے سارے پیسے دے دینا میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا یہ پیسے میرے ہی شوہر نے اسے دیے ہوں گے۔ اب میں اس کو لے کر چلنے کرنے لگی تھی اور پھر یہ بات ایک دن ہر روز ہی ایسا ہونے لگا۔
शाइस्ता खैर के काम निपटा कर शबाना के कमरे में चली जाती। कई घंटों बाद जब निकलती तो लंगड़ा कर चलती। ऐसे लगता जैसे उसके हाथों पाँव में कोई तकलीफ हो। अक्सर ही मैंने उसे बहुत सारे नोट पकड़े देखा। समझ नहीं आता था ऐसी भी कौन सी मालिश है जिसके बदले इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। और बेचारी शाइस्ता की ये हालत होती जा रही है। अपने घर से तो वो अच्छी भली आई थी। कई दफ़ा दबे दबे लफ्ज़ों में मैंने यही बात खुरम से कह डाली। आपकी बहन शाइस्ता ने तो अपनी ज़ाती नुकरानी समझ लिया है। अपने कमरे में बुलाकर मालिश में लगा लेती है। ऐसे भी कौन सी कमर की तकलीफ है जैसे दर्द पर लगी है। मेरी बात पर खुरम ने सर निगाह मुझ पर डाली। कहने लगे, अब तुम्हें इस बात से भी तकलीफ है शाइस्ता घर के काम काज के ही शबाना के पास जाती है। ना फिर तुम्हें क्या एतराज़ है जब ऐसे मेरी बहन शाइस्ता को देती है। वो इसके पैसे हैं, जो चाहे करे। तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हारे खर्चे में तो कोई कमी नहीं है। इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे मैंने पूरा ना किया हो। सही तो ये है तुम्हें मेरी बहन से ही मसला है। खुरम का दिल एकदम से मेरी तरफ से खट्टा हो गया। इस बात ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। कुछ भी था, मैं खुरम की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फ़ौरन प्यार से खुरम के गालों पर हाथ फेरा। कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल शाइस्ता बहुत थक जाती है ना, तो मैं बस इसीलिए कह रही थी। खुरम ने मेरे हाथ झटके कहने लगी, अगर शाइस्ता थक जाती है तो वो खुद शबाना को मना कर देगी। तुम्हें इस मामले में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। मैंने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा खासा मेरे शोर का मजाक था। मैंने अपनी बातों से उसका मूड बिगाड़ दिया। ये सच ही था। मेरे मुंह से निकलने से पहले ही खुद मेरी हर फरमाइश पूरी कर दिया करते। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन्हीं सोचों में गुम थी। मेरी अम्मा का फ़ोन आ गया। बातों बातों में मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी अम्मा ने सर पीट लिया। कहने लगी, मैंने तुझे पहले ही कहा था अपनी तलाक याफ्ता नंद से पैर बांधने की तो शोहर के दिल से उतर जाएगी। वो बेचारी तो पहले ही 5 है। तुझे मालूम तो है तेरे शोहर अपनी बहन को कितना चाहता है। माँ बाप तो इसके हैं नहीं, एक बहन ही तो है। भाई बहन में मौजूद है, फिर क्यों अपनी नंद का पीछा नहीं छोड़ देती। वो मालिश करवाए या लिटाए या कुछ और करे, तुझे क्या लेना देना। तुझे कुछ नहीं कहे ना। अम्मा की बातों पर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। बजाय इसके कि वो मेरा साथ देती, मेरी नंद की हमायत में बात कर रही थी। मैंने गुस्से में उनका फ़ोन ही काट दिया। सोचा आखिर ऐसा भी कौन सा कमर दर्द है जो मालिश से भी ख़त्म नहीं हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं इस नफ़रत की वजह से हो रहा था जो काफ़ी अरसे से मैं अपने दिल में पाल रही थी। भला आखिर मैंने फ़ैसला कर ही लिया। मैं खुद शबाना के कमरे में जाऊंगी और देखूंगी शबाना मालिश के नाम पर ऐसा क्या करवाती है जो बेचारी शाइस्ता के लिए उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अगले दिन शाइस्ता जैसे ही घर के काम काज ख़त्म किए मैंने इसे जल्दी से छुट्टी दे दी। कहा, आई तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, हमें कहीं जाना है। छुट्टी मिलते ही वो दौड़ी दौड़ी अपने घर चली गई। अलबत्ता मैंने बड़ी चालाकी से उसकी चादर अपने पास रख ली और उसे एक नई चादर दे दी थी। नई चादर लेकर वो हैरान हुई। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा तोहफा है। वो अपनी चादर मेरे पास ही छोड़ गई। शबाना को कानो कान खबर ना हो सकी। मैंने शाइस्ता को घर से भगा दिया। उसने कुछ ही देर बाद शाइस्ता को आवाज़ दी तो मैं जल्दी से शाइस्ता की चादर सर पे ओढ़ ली और खुद उसकी जगह कमरे में गई। मैंने चादर इस तरह ओढ़ी कि ज़रा सा मेरा चेहरा छुप गया और कुछ मैंने बालों की लिट्टी अपने मुंह पर डाली क्योंकि शाइस्ता को इसी तरह बाल बिखराए रखने की आदत थी। वो जवान थी, उसके जवानी के शौक ही लग रहे थे। शबाना पहले से ही बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी हुई थी, इसलिए नज़र भर कर उसने मेरी तरफ ना देखा। आहिस्ता से कहने लगी, अलमारी से तेल निकालो और हल्के हाथों से मालिश करो। शबाना की कमर की मालिश शुरू कर दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन था आज मुझे शबाना का सच पता चल जाएगा। कोई तो ऐसी बात थी जो मुझसे छिपा रही थी। शबाना शाइस्ता समझकर मुझसे बातें करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर पर उंगलियां चला रही थी। उस वक्त जान निकली जब शबाना ने ऐसी बात कही जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैं तो सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी सच इस कदर भयानक होगा। तो आज तक हर बात को उल्टी समझती आई थी, लेकिन हकीकत तो
بالکل مختلف اور دل دہلا دینے والی تھی۔ شبانہ مجھے شائستہ سمجھ کر اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی۔ شاید وہ شائستہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے ہر وہ بات کہہ ڈالی جو مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ شبانہ کا سچ سامنے آیا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اپنی انگلیوں کی حرکت روکی تو شبانہ نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے پتہ چل گیا میں شائستہ نہیں بلکہ اس کی بھابھی ہوں۔ وہ گھبرا گئی اور بیٹھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، رمشا، بھائی کو یہ بات ہرگز مت بتانا۔ میں نے تڑپ کر شبانہ سے پوچھا، تم نے اتنا بڑا سچ کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیوں اپنے بھائی کو یا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کیوں ہمیں نہیں پتہ چلا؟ تمہاری طلاق کیوں ہوئی تھی؟ تم نے سوچتی رہی تم کامچور ہو، جان بوجھ کر مجھے ستاتی ہو، تمہارا گھر ٹوٹ گیا ہے اس لیے میرے اور بھائی کے رشتے سے جلتی ہو۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا تمہاری طلاق کیوں ہوئی ہے، تم کسی عذاب سے گزر رہی ہو، کبھی ایسی بات نہ کہتی جس سے تمہارے دل کی آزاری ہوتی۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شبانہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ رمشا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں بہت محبت کرنے لگا تھا، ہم دونوں بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے میری بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے بعد جب میں حاملہ نہ ہو سکی تو اپنی ساس کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرے کافی ٹیسٹ ہوئے، ان ٹیسٹوں میں پتہ چلا مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے میں بانجھ ہو جاؤں یا پھر بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ البتہ جو بیماری ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ میری طبیعت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے ان پر بہت اور تواسازی علامات دیکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کروائے، ان کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ دراصل مجھے دوسرے درجے کا کینسر تھا، مجھے گردوں کا کینسر ہے، یہ کینسر علاج ہے۔ 4 سال تک میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپائی کیونکہ میرے شوہر نے ہر لمحہ میرا ساتھ دیا۔ 5 سال تک میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خاموش قاتل کے ساتھ جنگ لڑتی رہی، لیکن 5ویں سال آ کر میرا شوہر اپنی ماں کے آگے ہار گیا۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ بات میرے سسرال والوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ مجھے کینسر جیسی بیماری ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے میں بانجھ ہوں، اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اس سے التجا کی تھی کہ اس کینسر کی بات وہ کسی کو نہ بتائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کسی ذریعے یہ بات خرم بھائی کو پتہ چلے۔ اگر میرے بھائی کو میری بیماری کا پتہ چل جاتا تو وہ میرے مرنے سے پہلے مر جاتا۔ 5 سالوں سے اپنے اندر ایک ایسی بیماری سے لڑ رہی ہوں جس کا کوئی علاج نہیں۔ میری بیماری اب آخری درجے پر ہے، میں بس کچھ ہی وقت کی بیوان ہوں۔ ہر وقت بستر پر اسی لیے پڑی رہتی ہوں کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں میں اٹھ کر کھڑی ہو جاؤں۔ یہ دوائی میں استعمال کرتی ہوں، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ طاقت کی چیزیں کھانی پڑتی ہیں، اسی لیے میں تم سے طرح طرح کی فرمائش کرتی رہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے اچھا نہیں سمجھتی، لگتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو تنہا رہنے کا وقت نہیں دیتی، لیکن میں اپنا آخری وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اسی لیے تھوڑی سی خود غرض ہو گئی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اس خود غرضی کے لیے معاف کر دینا۔ تم سے کبھی یہی باتیں اس لیے شیئر نہیں کر سکی کیونکہ مجھے خوف تھا تم ہر بات جا کر خرم بھائی کو نہ بتا دو، لیکن جب شائستہ اس گھر میں آئی تو میں نے اپنے دل کا بوجھ اس کے ساتھ ہلکا کر لیا، میری کمر کی مالش کرتی، اس کے بعد میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، ہر میری ضروریات پوری ہو جاتی۔ البتہ اتنا لمبا وقت کھڑے ہو کر میرے ہاتھ پاؤں دبانا، میری کمر دبانا اس ننھی سی جان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے وہ بیچاری لنگڑا کر چلنے لگی۔ شبانہ نے اپنے دل کا بوجھ میرے آگے ہلکا کر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور اسے دوبارہ معافی تھی۔ انجانے میں نے کئی دفعہ اس کا دل دکھایا تھا، وہ تو اپنے بھائی کی محبت میں اس قدر مخلص تھی کہ اس نے اپنا درد تک اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بانٹا تھا، کہیں اس کا بھائی اس کے درد کو جان کر ٹوٹ نہ جائے۔ اگلے دن سے میں نے خود شبانہ کی خدمتیں شروع کر دی تھی، دن رات اس کا خیال رکھتی، اس کی فکر کرتی، مجھے اس طرح خیال رکھ کے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا۔ کبھی کبھی تو سوچتی یہ کیسے پلٹی ہے، لیکن اس وعدے کی وجہ سے خاموش ہو جاتی جو میں نے شبانہ سے کیا تھا۔ اس کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی چلی گئی اور آخر میں اس کا انتقال ہو گیا۔